السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے کیا ہم بھی سدا بن چکے ہیں؟ سدا کہتے ہیں عربی میں بیکار چیز کو، یعنی جس کی پرواہ نہ کی جائے۔ مقصد زندگی پر ایک سنجیدہ گفتگو۔ کبھی رات کی تنہائی میں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کیجیے، میں کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا میری زندگی صرف کھانے پینے، کمانے یا گھر بنانے اور دنیا کی تمام آسائشیں جمع کرنے کے لیے ہے، یا میری تخلیق کا کوئی بڑا مقصد بھی ہے؟ بعض اہل علم عربوں کے معاشرے کی ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اونٹنی اتنی کمزور اور بے فائدہ ہو جاتی ہے کہ نہ اس سے دودھ حاصل ہوتا، نہ اس سے سواری کا کام لیا جا سکتا اور اس کی کوئی افادیت باقی نہیں رہتی، تو اسے ریوڑ سے الگ کر دیا جاتا۔ پھر وہ کھلے میدانوں میں جہاں چاہتی گھومتی پھرتی، جہاں چاہتی کھاتی پیتی اور جہاں چاہتی بیٹھی رہتی، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اسی پس منظر میں قرآن مجید انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے سوال کرتا ہے، اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بے مقصد چھوڑ دیا جائے گا؟ سورہ قیامہ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں بے مقصد نہیں آیا ہے۔ اس کی ہر سانس ایک امانت ہے، ہر لمحہ ایک امتحان ہے، اور اس کے ہر عمل کا ایک دن حساب ہونا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ زندگی کے مقصد کو صرف دنیا میں کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اچھی ملازمت، بڑا گھر، مہنگی گاڑی، زیادہ دولت اور سوشل میڈیا پر شہرت، یہ سب اگر اللہ کی رضا کے تابع ہو تو نعمت ہیں، لیکن اگر یہی انسان کی آخری منزل بن جائے تو وہ اپنے اصلی مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں دنیا سے فرار ہونے کا نہیں بلکہ توازن کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اور اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس کے ذریعہ آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور دنیا میں اپنے حصے کو بھی فراموش ہرگز نہ کرو۔ یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ جامع ترمذی۔ سوچئے اگر آج اللہ تعالی ہم سے پوچھ لے کہ میں نے تمہیں عقل دی، صحت دی، صلاحیت دی، قرآن دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عطا فرمائی، تو تم نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہمارا جواب صرف یہ ہوگا کہ ہم نے کمایا، کھایا، سویا اور ایک دن دنیا سے چلے گئے؟ نہیں، مومن کی زندگی اس سے کہیں زیادہ بلند ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا اس کے دل میں نہیں رہتی۔ وہ روزی بھی کماتا ہے مگر رزق دینے والے کو نہیں بھولتا۔ وہ گھر بھی بناتا ہے مگر جنت کا گھر بنانے کی فکر بھی رکھتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرتا ہے مگر ان کی آخرت کی کامیابی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو دنیا اس کے ہاتھ میں رہتی ہے، دل میں نہیں۔ سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اس کے نور کو اپنی زندگی کا راستہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں مقصد زندگی کو سمجھنے، قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرنے اور اپنی زندگی کو دنیا و آخرت
دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنانے اور قرآن و سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔